خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے مقدس پاک نام میں آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آپ کے خاندانوں کی سلامتی چاہتا ہوں، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں مسیح یسوع کے پاک نام کے وسیلہ سے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، بیٹیوں، بیٹوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی خدا کا خادم ہم کو کوئی اچھی تعلیم دیتا ہے تو ہم برا منا لیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہمیں توبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے، توبہ کرنے کا بعد میں کر لیں گے، اور کرتے نہیں۔ خدا خود بھی کہتا رہتا ہے بنی آدم کو کہ توبہ کر، پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے۔ جتنے بھی نبی آئے اس دنیا میں، سب نے توبہ کے بارے میں منادی کی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اخیر وقت آ گیا ہے، ابھی بھی ہمیں وقت ملا ہے جو زندوں کی زمین پر ہیں کہ توبہ کریں اور کثرت کی زندگی پائیں، کیونکہ جو خداوند یسوع مسیح نے آ کر اس دنیا میں بتایا تھا کہ ایسے نشانیاں اخیر زمانہ میں آئیں گی، بنچال آئیں گے، بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، بہت ساری بیماریاں آئیں گی، وہ ابھی آ رہی ہیں، اور ہم پھر بھی توبہ نہیں کر رہے۔ اسی طرح بزرگ حزقیل نے خداوند یسوع مسیح سے آنے سے پہلے ہی بتایا تھا۔ جتنے نبی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے نبی بھی اس دنیا میں آئے ہیں، سب نے توبہ کی منادی کی ہے، خدا نے ان سے توبہ کی منادی کرائی ہے۔ اسی طرح بزرگ حزقیل نے بھی توبہ کے بارے میں کہا ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں بزرگ حزقیل کی کتاب، اس کا 14 باب، اس کی 6 آیت پڑھیں گے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ اور اپنی تمام مکروہات سے منہ موڑو۔ خدا نے بزرگ حزقیل سے کہا کہ تو جا اور بنی اسرائیل کو ایسے پیغام دے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے بتوں کی طرف نہ جاؤ۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے بتوں کی پوجا لوگ کرتے تھے، آج بھی ویسا ہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، بتوں کے پاس جاتے ہیں، بہت درباروں میں جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، بتوں کو سجدے کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت بھی توبہ کی منادی کی ہے۔ ہم لوگ پھر بھی باز نہیں آتے، ہم لوگ اپنی روش کے مطابق چلتے ہیں، اور خداوند خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری عدالت کروں گا۔ جب ہم اپنی روشوں کے مطابق چلیں گے تو خدا ہماری ضرور عدالت کرے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اس وقت بھی عدالت ہوگی۔ اسی طرح میرے پیارے بیٹیوں، بیٹوں، بہن بھائیوں، بزرگوں، حزقیل بزرگ کی معرفت ہی لکھا گیا کلام، اور اس کا 18 باب 30 سے 32 آیت تک پڑھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بس خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ
تاکہ بد کرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہگار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ اے بنی اسرائیل، تم کیوں ہلاک ہو گئے ہوں گے؟ کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے مرنے والوں کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ خداوند تو چاہتا ہے کہ تم باز آؤ اپنے گناہوں سے اور زندہ رہو، لیکن بنی آدم پھر گناہ میں جاتا ہے، بار بار گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، توبہ کریں، اخیر وقت ہے، اخیر زمانہ ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں، عدالت ہونے والی ہے، ہماری روش کے مطابق عدالت ہوگی۔ ہم اپنی روشوں کو دور کریں۔ اسی طرح بزرگ یوحنا نے بھی یہی منادی کی تھی کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے پہلے بزرگ یوحنا نے بھی یہی منادی کی۔ پھر جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، وہ تعلیم دینے لگے کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ متی 4 باب اس کی 17 آیت ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہم توبہ نہیں کرتے۔ خدا کی بادشاہی نزدیک پہنچ گئی ہے، کیونکہ جتنی خداوند یسوع مسیح نے پیش گوئیاں کی، جتنی دوسرے نبیوں نے پیش گوئیاں کی، وہ اب ساری پوری ہو رہی ہیں۔ جنگ و جدل ہو رہا ہے، ملکوں میں افراتفری ہے، ملکوں میں جنگیں ہیں، اور پانی، سیلاب آ رہے ہیں، گندی وبائیں، ڈینگی بیماریاں آ رہی ہیں۔ دنیا اب ختم ہونے والی ہے۔ میرے پیارے بیٹوں، بہن بھائیوں، بزرگوں، توبہ کریں، تاکہ خداوند یسوع مسیح نے اسی طرح متی 3 باب 8 آیت میں کہا ہے، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ آئیں ہم سب توبہ کریں اور توبہ کے موافق پھل لائیں۔ ہمارا پھل جو ہے وہ توبہ کے موافق ہو۔ ہمیں توبہ کے موافق ہر کام اور کلام توبہ کے مطابق کرنا چاہیے۔ خدا نے کہا ہے کام کرو یا کلام کرو، خدا کے نام سے کرو۔ ہر کام ہمیں خدا کے نام سے کرنا چاہیے اور توبہ کے وسیلہ سے ہو۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو بہت ساری برکت بخشے اس پاک کلام کے وسیلہ سے، آمین۔